السلام علیکم. محمد اظہر صدیق اپنے پروگرام میس ویوز کے ساتھ حاضر خدمت ہے. بہت شکریہ آپ لوگوں کا پیار اور محبت کا. میرے یوٹیوب چینل کے پیچھے تو پڑے ہوئے ہیں, اس کو رپورٹنگ روزانہ ہے. میں نہیں کہتا آپ کو لائک کرنے کا, شیئر کرنے کا, سبسکرائب کرنے کا. شروع میں میری عادت تھی لیکن میں اب نہیں. میرا کام آپ تک حقائق بتانا, قانونی نقطہ نظر پیش کرنا, لیکن ایک بڑا خاص طور پر میں احسان مند ہوں اوورسیز پاکستانیوں کا. ابھی فی الحال بینر چل رہے ہیں پیچھے کہ برطانیہ کے اندر, جو میرا دوسرا ملک ہے, 23 تاریخ والے دن لنڈن میں, پھر مانچسٹر میں بڑی محنت کرتا ہے آصف بٹ, بہت محنت کی. اسکاٹ لینڈ میں انس رانا اور ان کی ٹیم, ساری مانچسٹر کی پوری ٹیم جو ہے, اور لنڈن میں بہت دوست صاحب آپ نے بڑی محنت کی ہے. لیکن اسکاٹ لینڈ کے اندر اب میں وقت گزار کے آیا ہوں, اوورسیز پاکستانیوں کا احسان مند ہوں. 23 تاریخ والے دن یہ مظاہرے آپ لوگ سب نے شرکت کر رہی ہیں, عمران خان کے لیے, بشرا بی بی کی رہائی کے لیے, عمران خان جو فسائیت ہے, زیادتی ہو رہی ہے, اس پہ آواز اٹھانے کے لیے. آئرلینڈ میں عتیق باجوہ وغیرہ ہیں, ان کی پوری ٹیم جو ہے, ان لوگوں نے جو یہ کام کرنے جا رہے ہیں. مظاہرہ یہ نہیں کہ اس لیے اپنی ذات کی خاطر نہیں, اپنا وقت نکالتے ہیں, پیسہ لگاتے ہیں, باہر نکلتے ہیں اتنے مشکل وقت میں. پھر پاکستان کے اندر بہت تنگیاں ہوتی ہیں ان لوگوں کے خلاف, لیکن وہ کھڑے ہیں اور آواز اٹھا رہے ہیں. یہ بڑی بات ہے. میں تو یہاں وقت گزار کے آیا ہوں, وہاں ایک ایشو اپنا ہے, کچھ تھوڑا سا کوآرڈینیشن نہیں ہو پاتی, وہ ایک علیحدہ ایشو ہے, لیکن اپنے حصے کی شمع ضرور جلائیں. عمران خان کے لیے نکلیں باہر 23 تاریخ. آج آپ کو پتہ ہے 21 جون ہے, پرسوں 3 بجے سے پھر آگے آن ورڈ ان سب جگہوں پہ ہونا ہے. تو آس پاس کے جتنے لوگ ہیں وہاں ضرور شرکت کیجیے گا. لنڈن میں سجاد برقی صاحب, زلفی بخاری صاحب جو ہیں وہ, اور بہت سے دوست. اب یعنی سب سے بڑی بات ہے قاسم سوری صاحب وہاں لنڈن میں شرکت کریں گے, مانچسٹر میں. سارے لیڈر ہیں یار, یہ ذہن میں رکھیے گا. اوورسیز پاکستانی جو جس طرح کا کام کر رہے ہیں وہ بڑی بات ہے, وہ ہر ایک کے بس کی بات نہیں ہے. تو آواز اٹھائیے, اکٹھے ہوئیے گا. جہاں جہاں آپ ہے, جہاں جہاں آپ کو او آئی سی اور بتا رہی ہے کہ یہاں مظاہرے کرنے ہیں, گھر سے نکل رہے ہیں, وہ اپنے ایک شہر سے ایک ملک سے دوسرے ملک آ رہے ہیں, آپ بھی ان کے ہاتھوں میں ہاتھ بڑھائیں. ٹھیک ہے نا جی. اگلی جو بات ہے, الیکشن ٹائم سب سے زیادہ درخواستیں کون سی جماعت نے دائر کی ہیں. فافے نے ایک رپورٹ سامنے رکھی ہے, اور دوران عدت نے کہا کہ اس میں بڑی زبردست ہیئرنگ ہوئی ہے. عمران خان اور ملکو کی ECL سے نکالنے والا کیس جو ہے, میرے ایسوسیٹ پیش ہوئے آج. ایک پہلے میں جیسے عابد عزیز صاحب کے پاس پیش ہوا, انہوں نے کیس سننے سے انکار. اس میں ذرا گفتگو کرتے ہیں 9 مئی کے واقعہ میں. باقی جو ہے عمر سرفراز چیمہ اور اعجاز چودھری اور ڈاکٹر یاسمین کے کیس میں کیا سماعت ہوئی. سب سے پہلے الیکشن ٹرائبونل میں سب سے زیادہ درخواستیں کس نے, انہوں نے اپڈیٹ جاری کی ہے. 46% درخواست گزار PTI کے ہیں. 23 الیکشن ٹرائبونل میں 377 درخواستیں دائر کی. 377 جو کہہ رہے تھے نا کہ صاحب یعنی پوری تاریخ میں بتا دیں ذرا, اس سے پہلے کیا الیکشن ٹرائبونل میں اتنی درخواستیں آئی ہیں؟ یہ ثبوت ہے اس بات کا کہ الیکشن کتنا فلاڈ ہے. دھاندلی, کرپشن, جھوٹ, فراڈ, فریب کیا ہوا ہے اس الیکشنوں کے اندر. اور 17 الیکشن ٹرائبونل بتائے. پنجاب میں لاہور ہائی کورٹ نے 6 الیکشن ٹرائبونل بنائے. لاہور ہائی کورٹ نے فیصلہ دیا کہ الیکشن کمیشن چیف جسٹس کی مشاورت سے ٹرائبونل بنانے کا پابند ہے. اسلام آباد ہائی کورٹ نے ریٹائرڈ جج پر مشتمل الیکشن کمیشن کے 2 ٹرائبونل پر حکم امتناع دیا. وہاں آلریڈی جسٹس طارق محمود جہانگیری کام کر رہے ہیں. الیکشن کمیشن اور ٹرائبونل نے درخواستوں اور اضافی درخواستوں کی تفصیلات ظاہر نہیں کی, اور کال لسٹ پر انحصار کیا. انہوں نے 171 پٹیشن کی سرٹیفائڈ کاپی انہیں ملی ہیں. پنجاب کے ٹرائبونل سے 43, سندھ سے 53, KPK سے 40 درخواستیں ملی ہیں, اور بلوچستان سے 32 اور اسلام آباد سے 3 درخواستیں بتا رہے ہیں ان کے پاس ہیں. یہ فافر کے پاس ہے. قومی اسمبلی کے 50, صوبائی اسمبلی کے 121 نتائج چیلنج کیے, اور انہوں نے جو باقی چیزیں بتائی ہیں 50 درخواست انہوں نے قومی اسمبلی, 13 نے پنجاب اسمبلی, 18 نے سندھ, 9 نے خیبر پختونخوا, 7 نے بلوچستان اور 3 نے اسلام آباد. یہ فافر کی رپورٹ ہے, اس میں کئی چیزیں رہ گئی ہیں, میں بتا دوں آپ کو, لیکن یہ بتا رہی ہے کہ کیا نظام تھا. یعنی اتنی بڑی آواز اٹھا دینا تو الیکشن کے اوپر تو ویسے ہی سوال اٹھ گئے, اور میں نہیں سمجھتا یہ. اور یہ الیکشن بہتر یہی ہے کہ سب یعنی آپ نہیں دینا چاہتے نا آپ, لیکن ایک دفعہ یہ الیکشن کا پروسیس سارا بے نقاب ہونا چاہیے تاکہ آئندہ سے ایسی دھاندلی نہ ہو سکے. لیکن میں
الیکشن کو اس پروسیس میں جب تک وہاں تک جائے گی اس سے پہلے یہ کہ اسمبلیاں ڈیزالو نہ کر دیں. اس کا ذکر میں بار بار کر چکا ہوں, بار بار میں جا چکا ہوں. باقی یہاں لاہور ہائی کورٹ کے اندر ملکو کی ECL کے حوالے سے وہ درخواست کی سماعت جو ہے پہلے جسٹس عابد علی شیخ صاحب کے پاس ہوئی. انہوں نے چاہا کہ اس طرح کے کیسز جیسے شمس محمود مرزا صاحب کر رہے ہیں, انہوں نے کہ یہ فائل جسٹس شمس محمود مرزا کے سامنے میرے ایسوسیٹ ہی ہیں انڈیپینڈنٹلی, وہ پیش ہوئے اس کے اندر, اور ان میں نوٹس کر دیا ہے, جواب مانگ لیا وفاقی حکومت. وہاں اسسٹنٹ اٹارنی جنرل تھے, اور چونکہ PNIL میں غیر قانونی ہے اور عدالتوں میں اکثر کیسز جب گئے ہیں تو PNIL سے فوری وڈرا کر لیا, کوئی آرڈر نہیں لینا چاہتے. اس میں میں چاہوں گا کہ اس پہ ایک آرڈر آئے, میں تو چاہوں گا کہ اس پہ ایک واضح طور پر آرڈر آنا چاہیے کہ یہ PNIL کا کھیل بند ہونا چاہیے. میں نے جیسے عابد علی صاحب کے سامنے میں نے کہا کہ جہاں میرا نام ڈال دیں, آپ کا نام ڈال دیں, کوئی پوچھنے والا ہی نہیں. یعنی کم از کم یہ تو ہونا چاہیے. PNIL میں عمران ریاض کا جب نام ڈالا, جب PNIL کا معاملہ منطقی انجام کی طرف جانا, انہوں نے PNIL سے نام نکال کے PCL میں ڈال دیا تھا. یعنی یہ بھی ایک فراڈ دکھوسلا ہو رہا ہے یہاں پر. یہ سارا خواجہ خورشید جو ہے نا اسلام آباد ہائی کورٹ میں ISI اور IMA کے سیکٹر کمانڈر کو دستخط سا رپورٹ جمع کرانے کا حکم دے دیا. آزاد کشمیر کا مغوی شہری جو ہیں خواجہ خورشید, اور ہائی کورٹ نے ISI اور MI کے سیکٹر کمانڈر کو دستخط رپورٹ جمع کرانے کا حکم دیا. جسٹس محسن اختر کیانی نے کہا کہ دستخط رپورٹ اس لیے کہہ رہے ہیں کہ اس کے نتائج ہوں گے. جسٹس محسن اختر کیانی نے کیس کی سماعت کی. انہوں نے کہا جی خواجہ خورشید کے خلاف پولیس کے پاس کوئی مقدمہ درج نہیں ہے, کہ پولیس اور FIA دیکھیں نا, اور پولیس اور FI کی رپورٹ آ گئی, وزارت دفاع کی رپورٹ کدھر ہے؟ نمائندہ وزارت دفاع نے کہا ہمیں کل نوٹس موصول ہے, تھوڑا وقت دے دیں. عدالت نے کہا کہ ISI اور MI کے سیکٹر کمانڈر کے کہیں اپنے دستخط کے ساتھ رپورٹ داخل کریں. اور یہ کہا کہ سیکٹری دفاع تو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ کیا ہو رہا ہے. دونوں افسران کے دستخط کے ساتھ پیر کو رپورٹ داخل کرنے کا کہا ہے کہ 18-19 دن ہو گئے ایک شخص کو لاپتہ ہوئے, چھوٹے چھوٹے بچے ہیں, سب پریشان ہیں. جب رپورٹ آ جائے تو پھر دیکھ لیتے ہیں کہ دستخط کے ساتھ رپورٹ اس لیے کہہ رہے ہیں کہ اس کے نتائج ہوں گے. اور پیر تک کا وقت مانگا ہے, 21 دن کا ذکر کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ مجرمانہ کارروائی ہے. سماعت 24 جون تک عدالت نے یہ ملتوی کر دی ہے. اس طرح دہشت گردی کی کورٹ کے اندر 9 مئی کے مقدمات میں عمر سرفراز چیمہ, اعجاز چودھری کی ضمانتوں پر سماعت جو ہے وہ 25 جون تک ملتوی ہو گئی ہے. عدالت میں عمر سرفراز چیمہ اور باقی جو ہے نا ڈاکٹر یاسمین راشد وغیرہ, وہ سارے جج چونکہ عرشہ جاوید کے رخصت ہونے پر ڈیوٹی جج نے جو ہے نا کیس کی سماعت کی. اور اگلا جو معاملہ ہے وہ عقدت نکاح والا معاملہ ہے. یہ کیس کچھ نہیں ہے, عمران خان صاحب کو اور بشرا بی بی کو یہاں معطلی لازمی ہے. میں تو اس کیس میں بریت میں پہلے دن سے کہہ رہا ہوں کہ یہ بری ہونے والا کیس ہے. اور آج جج صاحب کے سامنے سماعت ہوئی, وہ معطلی کی جو ہے نا درخواست مین اپیل 25 کو بھی لگی ہوئی ہے. 10 دن کے اندر اسلام آباد ہائی کورٹ نے کہا ہے, سلمان اکرم نے اچھے دلائل دیے ہیں کہ غیر معمولی صورتحال, اعلیٰ عدلیہ نے ڈائریکشن دی کہ سزا معطل اپیل پر فیصلہ کرنا ہے. اگر شکایت کنندہ کے الزامات بھی مان لیے جائے تو کیس ثابت نہیں ہوتا. شکایت کنندہ نے بشرا بی بی کے خلاف ثبوت بھی پیش نہیں کیے. 2 فیصلوں سے ثابت ہوا شرعی عدالت عورت کے حقوق کا تحفظ کرتی ہے. قانون کا مقصد عورت کو سہارا دینا. سزا معطلی کے ساتھ اپیل پر بھی معاونت کرنا چاہوں گا, اور آئندہ 15 روز میں عدالت نے سزا معطلی اور اپیل پر فیصلہ کرنا ہے کہ 496 میں 2 گواہان ہونے لازمی چاہیے جو سامنے نہیں آئے. خاور مانکا کے مطابق 14 نومبر 2017 میں 3 بار تحریری طلاق دی گئی. ہمارے مطابق اپریل 2017 میں بشرا بی بی اور خاور مانکا کی طلاق ہوئی. بشرا بی بی طلاق کے بعد ہم نے غالدہ کے گھر چلیں گی, 4 ماہ رہیں. جو اعلیٰ عدلیہ سے بعد میں فیصلہ ہے اس پر عدالت عمل کرے. 1985 کی آئینی ترمیم کے بعد صورتحال تبدیل ہو گئی. اس طرح عثمان گل نے کہا میں نے اڈیالہ جانا پیر کو دلائل دوں گا. سلمان اکرم راجہ اور دلائل دیں گے. جج افضل مجوکا صاحب ہے نا, پیر کو سماعت کرنا ممکن نہیں ہے, منگل کے لیے سماعت رکھی ہوئی ہے. شریعت کورٹ کے دائرہ اختیار پر سلمان اکرم راجہ نے, اور فیصلہ آخری اتھارٹی ہے. شریعت عدالت کے قیام سے پہلے فیصلوں کا حوالہ نہیں دیا جا سکتا. اسلام میں ایک اصول ہے کہ عورت کی ذاتی زندگی میں نہیں جھانکنا. یہ بڑی اہم بات کی ہے. اسلام میں ایک اصول ہے کہ خاتون کے بیان کو حتمی مانا جاتا ہے. عدت کے 39 دن گزر گئے, اس کے بعد مزید نہیں دیکھا جائے گا. اب اعلیٰ عدالت نے سارا قصور شکایت کنندہ پر ڈالا ہے جنہوں نے عورت کا بیان نہیں لیا. عورت نے عدت کے 39 دن گزارنے پر شکایت درج کی تھی. سیشن عدالت کی جانب سے سپریم کورٹ کے فیصلے کو غلط قرار نہیں دیا جا سکتا. اور
سربراہ یہ بھی بتایا کہ مسلم فیملی میں عدت کا لفظ استعمال نہیں کیا گیا. چیئرمین یونین کونسل کو طلاق کا نوٹس جاری ہونے کے 90 دن گزارنے چاہیے. ان کیس میں دونوں فریقین مان رہے ہیں کہ طلاق تو بہرحال ہوگی. دیکھیں نا یہ بڑی عام بات ہے. یہ نہیں ہے کہ آپ نے رجوع کے حوالے سے یا باقی چیزوں کے حوالے سے. عدالت کا تصور شرعی ہے. شرعی اطلاق کے بعد سپریم کورٹ پر مبنی فیصلے کی ہیں. سیکشن 492 اور 496 اور 496B کی بنیاد پر شکایت دائر ہوئی اور تفصیلات عدالت کو بتائیں. 90 دنوں کا شادی سے متعلق ختم کر دیا. نوٹس کا جواز ہی نہیں تھا. عدالت نے دیکھنا عدت کے حوالے سے شہنشاہ عالمگیر کے دور کے فتوے کو بھی شرعی عدالت نے اپنا حصہ بنایا ہے. اور آپ نے کبھی وکیل کو کہا کہ رات 11 بجے دلائل دیں؟ یہ جج سے سوال پوچھا کہ خاور مارکو کو کب معلوم ہوا کہ بشا بی بی پانی پیٹے گا کہ میں پوچھ کر عدالت کو بتاؤں گا. یہ کوئی اس لیے نہیں ہے, کوئی طرح سے تو سوئے رہا, کوئی تعریفیں کرتا رہا بشا بی بی کے حوالے سے خاور مان کا, اور ان کو گھٹیا آدمی ہے, نہایت ہی تھرڈ کلاس آدمی ہے جو یہ باتیں کرے گا. اور ثبوت نہیں ہے کہ فراڈ نکاح کیا ہے. 23 جون سے پہلے سزا معطلی کی درخواست پر فیصلہ کرنا ہے. کوئی فریق آیا نہ آیا تو ریکارڈ دے کر فیصلہ کر دوں گا. 25 جون کے لیے کیس کی سماعت, اور 27 جون سے پہلے جو فیصلہ کرنا ہے, اور 27 جون کو سے پہلے یا 27 جون تک انشاءاللہ عمران خان کو میں بری ہوتا دیکھ رہا. چلیں فیصلہ معطل ہوتا دیکھ رہا ہوں. ضمانت ہو جائے گی, بشرا بی بی کی بھی ہو جائے گی, باقی مین اپیل میں بھی بریت میں دیکھ رہا ہوں. اجازت چاہتا ہوں. السلام علیکم, اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد.